بسم اللہ الرحمن الرحیم ویجب التاخیر بالوعد بالماء ولو خاف القضاء۔ یہاں سے آگے کچھ مزید تیمم کے بارے میں مسائل کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا ویجب التاخیر بالوعد بالماء ولو خاف القضاء۔ یہاں تک ایک مسئلہ بتلایا، فرمایا کہ واجب ہے تاخیر، یعنی تیمم کرنے والے کے لیے دیر کرنا واجب ہے۔ کس وقت؟ بالوعد بالماء، جب پانی کے وعدے کے ساتھ، یعنی کسی شخص نے اس کے ساتھ پانی دینے کا وعدہ کیا ہو تو پھر تاخیر کرنا واجب ہے۔ اور یہ وعدہ تب قبول ہوگا کہ جب اس کے پاس پانی ہو اور اس نے دینے کا وعدہ کیا ہو، یا پھر اس وعدہ کرنے والے کے نزدیک پانی پایا جاتا ہو اور اس نے وعدہ کیا ہو کہ میں آپ کو لا کر دے دیتا ہوں۔ اور اگر وعدہ کرنے والے سے بھی اتنا ہی دور ہے جتنا کہ تیمم کرنے والے سے دور ہے، یعنی 1 میل کے فاصلے پر ہے، تو پھر تاخیر کرنا اس کے لیے واجب نہیں ہے، بلکہ وہ شخص تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ تو اس وقت وعدے پر تاخیر کر سکتا ہے جب اس کے پاس پانی ہو اور اس نے دینے کا وعدہ کیا ہو، یا اس کے قریب ہو اور اس نے کہا ہو کہ میں لا کر دے دوں گا، تو ایسی صورت میں تاخیر واجب ہے۔ وَلَوْ خَافَ الْقَضَاءَ، اگرچہ نماز کے قضا ہونے کا خوف ہو، یعنی نماز کے قضا ہونے کا بھی خوف ہو، تب بھی تاخیر اس کے لیے ضروری ہے، تاخیر کرے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے اور مسلمان وعدے کی پاسداری کرتا ہے۔ وَيَجِبُ التَّأْخِيرُ بِالْوَعْدِ بِالْمَاءِ وَلَوْ خَافَ الْقَضَاءَ، اور تاخیر واجب ہے پانی کے وعدے کے ساتھ اگرچہ قضا کا خوف ہو۔ وَيَجِبُ التَّأْخِيرُ بِالْوَعْدِ بِالثَّوْبِ أَوِ السِّقَاءِ مَا لَمْ يَخَفِ الْقَضَاءَ۔ ایک اور مسئلہ بتلایا کہ تاخیر واجب ہے کپڑے یا ڈھول یا رسی وغیرہ، یعنی اب السقا سے مراد کنویں سے جب پانی نکالا جائے اور جس ڈھول کے ذریعے پانی نکالا جائے تو اس ڈھول کا وعدہ کیا جائے، اور کپڑوں کا وعدہ جو شخص ننگا ہو، جس کے پاس کپڑے نہ ہوں، تو جس شخص سے کپڑوں کا یا ڈھول کا وعدہ کیا گیا ہو تو اس شخص کے لیے قضا کا جب تک خوف نہ ہو اس وقت تک تاخیر واجب ہے۔ وَيَجِبُ التَّأْخِيرُ بِالْوَعْدِ بِالثَّوْبِ أَوِ السِّقَاءِ مَا لَمْ يَخَفِ الْقَضَاءَ، کپڑے اور ڈھول کے وعدے کے ساتھ جب تک قضا کا خوف نہ ہو اس وقت تک تاخیر واجب ہے۔ یہاں ان 2 مسئلوں کو مزید سمجھیں کہ پانی کے وعدے کی صورت میں نماز چلی بھی جائے تو تاخیر واجب ہے، کپڑے اور ڈھول کے وعدے کی صورت میں نماز کے قضا کا خوف نہ ہو تب تک تاخیر واجب ہے، اور اگر پانی کے وعدے کی صورت میں نماز قضا ہو بھی گئی، بعد میں پانی مل گیا تو وضو کر کے قضا لوٹا لے، لیکن کپڑے اور ڈھول کی صورت میں اگر نماز کے قضا ہونے کا خوف ہو تو پھر پانی کا انتظار نہ کرے، بلکہ بغیر کپڑے کے اور بغیر ڈھول کے یعنی تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی عام طور پر دے دیا جاتا ہے، لیکن کپڑے اور ڈھول وغیرہ ان سے حقیقت میں عجز پایا جاتا ہے، اور یہ
بغیر احسان کے نہیں دیے جاتے، تو اس وجہ سے اس صورت میں وہ عاجز ہے کپڑے، اور اگر کنویں پر ڈھول وغیرہ نہیں ہے تو پانی کے استعمال سے وہ عاجز ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ وَيَجِبُ طَلْبُ الْمَاءِ إِلَى مِقْدَارِ 400 خطوة إِنْ ظَنَّ قُرْبَهُ مَعَ الْأَمْنِ وَإِلَّا فَلَا۔ ایک اور صورت بتائی کہ واجب ہے پانی کا طلب کرنا، پانی کو ڈھونڈنا، الا مقدار 400 خطوۃ، 400 قدموں کی مقدار تک، پانی کو ڈھونڈنا 400 قدموں کی مقدار تک واجب ہے۔ کس وقت؟ جب ان ظن قربہ، اگر اس کا گمان ہو کہ پانی نزدیک ہے۔ اب اس کے گمان کی مختلف صورتیں ہیں، یا تو اس نے پرندے دیکھے ہیں یا سبزہ اس کو نظر آیا ہے، تو اس صورت میں اس کا گمان ہو جائے گا کہ کہیں نزدیک پانی موجود ہے۔ اور یہ قرب کا جو ظن ہو مع امن، امن کے ساتھ ہو، یعنی دشمن کا یا جانور کا خوف نہ ہو۔ وَإِلَّا، اور اگر یہ نہ ہو، یعنی کیا؟ یا امن نہ ہو یا اس کو پانی کے قریب ہونے کا ظن نہ ہو، ان دونوں میں سے اگر کوئی چیز نہیں ہے، یعنی یا تو پانی کے قریب ہونے کا اسے کوئی گمان ہی نہیں ہے یا پھر امن نہیں ہے، فلا، تو اس کے لیے طلب ما واجب نہیں۔ پھر دیکھ لیجئے کہ وَيَجِبُ طَلْبُ الْمَاءِ إِلَى مِقْدَارِ 400 خطوة إِنْ ظَنَّ قُرْبَهُ مَعَ الْأَمْنِ وَإِلَّا فَلَا، پانی کو ڈھونڈنا واجب ہے 400 قدموں کی مقدار تک، اگر اس کو گمان ہو کہ پانی اس کے قریب ہوگا اور امن کے ساتھ ہو، اور اگر امن نہیں ہے یا پانی کے قریب ہونے کا ظن نہیں ہے تو پھر پانی کو طلب کرنا اس کے لیے واجب نہیں۔ وَيَجِبُ طَلْبُهُ مِمَّنْ هُوَ مَعَهُ إِنْ كَانَ فِي مَحَلٍ لَا تَشُحُّ بِهِ النُّفُوسُ وَإِنْ لَمْ يُؤْتِهِ إِلَّا بِثَمَنِ مِثْلِهِ لَزِمَهُ شِرَاؤُهُ بِهِ إِنْ كَانَ مَعَهُ فَاضِلًا عَنْ نَفْقَتِهِ۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ بتلا رہے ہیں کہ وَيَجِبُ طَلْبُهُ، اور تیمم کرنے والے شخص کے لیے پانی کا طلب کرنا واجب ہے، ممن ہوا معہ، اس شخص سے جس کے پاس پانی ہے، جس شخص کے پاس پانی ہے اس شخص سے پانی مانگنا واجب ہے۔ کس وقت؟ کہ ان کانا فی محل، اگر وہ ایسی جگہ میں ہو کہ لا تشح بہ النفوس، کہ جہاں لوگ کنجوسی نہ کرتے ہوں، یعنی پانی دینے میں جہاں لوگ کنجوسی نہ کرتے ہوں، ایسی جگہ پر ہے اور کسی شخص کے پاس پانی ہے تو اس شخص سے پانی مانگ لے۔ ہاں، اگر ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں خود لوگوں کو پانی کی قلت ہوتی ہے، پانی دینے میں لوگ ہچکچاتے ہیں، تو پھر ایسی جگہ پر پانی کو طلب کرنا واجب نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يُؤْتِهِ إِلَّا بِثَمَنِ مِثْلِهِ، اور اگر جس کے پاس پانی ہے وہ شخص پانی نہیں دیتا، لم یؤتہ، وہ پانی نہیں دیتا، الا بثمن مثلہ، مگر ثمن مثلی کے ساتھ، یعنی عام طور پر جس قیمت پر پانی بیچا جاتا ہے، اگر کسی شخص کے پاس پانی ہے اور وہ اسی قیمت پر پانی کو دینا چاہ رہا ہے، لازمہ شراؤہ، تو تیمم کرنے والے کے لیے یا وضو کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کو خرید لے۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس پانی ہے اور وہ ثمن مثلی
کے عوض پانی بیچنا چاہتا ہے۔ ثمن مثلی وہ کہ عام طور پر جو پانی کی قیمت ہوتی ہے اس قیمت کے بدلے میں بیچ رہا ہے، بہت زیادہ مہنگا نہیں بیچ رہا، تو اس شخص کو چاہیے، جس شخص کو ضرورت ہے اس کو چاہیے کہ اس کو وہ خرید لے، اس کے لیے خریدنا لازمی ہوگا۔ لازمہ شراؤہ، اس شخص کے لیے پانی کا خریدنا لازم ہوگا۔ لازمہ شراؤہ بھی، اس پانی کو خریدنا اس شخص پر لازم ہوگا۔ ان کان معہ فاضلا عن نفقتہ، کس وقت اس کے لیے لازم ہوگا؟ اگر اس کے پاس اس کے نفقہ کھانے پینے سے فاضل پیسہ یا رقم اس کے پاس موجود ہو، تب سفر میں ہے اور اس کے پاس اتنے فاضل پیسے نہیں ہیں، بچے ہوئے پیسے نہیں ہیں جو اس کے نفقے سے زیادہ ہوں، تو پھر اس کے لیے خریدنا لازم نہیں ہے، بلکہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ تو صورت مسئلہ یہ ہوئی کہ اگر کہیں ایسی جگہ ہے کہ جہاں پانی کو دینے میں کنجوسی نہیں کی جاتی تو اس شخص سے پانی مانگ لے، اور اگر کنجوسی کی جاتی ہے تو پھر پانی نہ مانگے۔ پھر دوسری صورت یہ کہ اگر وہ پانی بیچ رہا ہے اور اس کا بیچنا ثمن مثلی ہے، عام طور پر جو پانی کی قیمت ہے اسی کے مطابق بیچ رہا ہے، تو پھر خریدنے والے کے پاس نفقہ سے زائد اگر پیسے موجود ہیں، رقم موجود ہے، تو پھر اس کے لیے خریدنا لازم ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس نفقہ سے فاضل پیسے نہیں ہیں تو پھر اس کے لیے پانی خریدنا لازم نہیں ہے، وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اسی طرح اگر وہ بہت زیادہ قیمت پر بیچ رہا ہے، ثمن مثلی سے بڑھ کر، جس کو غبن فاحش کہتے ہیں، بہت زیادہ نفع لے رہا ہے، تو پھر اس کے لیے خریدنا لازم نہیں ہوگا، وہ تیمم کر لے۔ ہاں، غبن یسیر ہے، یعنی تھوڑا سا مہنگا کر کے بیچ رہا ہے اور وہ خرید بھی سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ خرید لے۔ وَيُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ الْوَاحِدِ مَا شَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ۔ یہاں ایک اور مسئلہ بتلا رہے ہیں کہ اور پڑھ سکتا ہے ایک تیمم کے ساتھ جو چاہے فرائض میں سے اور نوافل میں سے، یعنی ایک ہی تیمم سے جتنے فرائض چاہے، جتنے نوافل چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہر فرض کے لیے یا ہر نفل کے لیے وہ الگ الگ تیمم کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن نہ بھی کرے تو ایک تیمم سے وہ جب تک معذور ہے وہ جتنے فرائض چاہے، جتنے نوافل چاہے پڑھ سکتا ہے۔ وَصَحَّ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْوَقْتِ، اور تیمم کرنے والے کے لیے درست ہے تقدیمہ علی الوقت، تیمم کو وقت پر مقدم کرنا، یعنی نماز کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے تیمم کرنا اس کے لیے درست ہے۔ یعنی اگر وہ معذور ہے اور وہ جانتا ہے کہ بعد میں پانی ملے یا نہ ملے، پھر بھی اس نے تیمم کرنا ہے، تو وقت سے پہلے بھی وہ تیمم کر سکتا ہے، اور پھر وقت کے داخل ہونے کے بعد اسی تیمم سے نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ أَكْثَرُ الْبَدَنِ أَوْ نِصْفُهُ جَرِيحًا تَيَمَّمَ، اگر اکثر بدن یا نصف بدن زخمی ہو تو وہ تیمم کر لے۔ وَلَوْ كَانَ أَكْثَرُ الْبَدَنِ أَوْ نِصْفُهُ جَرِيحًا تَيَمَّمَ، اور اگر اکثر بدن یا نصف بدن زخمی ہو تو تیمم کر لے۔ اب اکثر بدن سے کیا مراد ہوگی؟ یعنی یہ کہ اس کے اعضاء جو ہیں اکثر اعضاء اس کے زخمی ہیں، مثال کے طور پر سر زخمی ہے، چہرہ زخمی ہے، دونوں ہاتھ زخمی ہیں، پاؤں زخمی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں اکثر اعضاء زخمی ہو گئے تو وہ تیمم کر لے۔ بعض کے نزدیک یہ کہ ہر عضو کا اگر اکثر حصہ زخمی ہے یا نصف حصہ زخمی ہے
تو پھر وہ تیمم کر لے۔ تو بہرحال پہلی بات زیادہ درست ہے کہ اگر اس کے مختلف جسم کے اعضاء جو ہیں، زیادہ اعضاء یا آدھے اعضاء زخمی ہیں تو وہ تیمم کر لے۔ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهُ صَحِيحًا غَسَلَهُ وَمَسَحَ الْجَرِيحَ، اور اگر اس کا اکثر حصہ صحیح ہو، یعنی اکثر اعضاء اس کے صحیح ہوں، تو غسلہ، تو اعضاء کو پھر دھو لے، وَمَسَحَ الْجَرِيحَ، اور زخمی حصے کا مسح کر لے۔ یعنی کوئی شخص ہے کہ جس کا اکثر حصہ صحیح ہے، چند اعضاء جو ہیں وہ زخمی ہیں، تو زخمی اعضاء کا مسح کر لے، اور جو ٹھیک اعضاء ہیں، جو درست ہیں، ان کو دھو لے۔ اور اگر مسح بھی نقصان دیتا ہو تو پھر زخمی حصے پر مسح کرنا بھی ضروری نہیں ہے، ان کو چھوڑ دے۔ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْغَسْلِ وَالتَّيَمُّمِ، غسل اور تیمم کو جمع نہ کرے، یعنی وضو بھی کر لے اور تیمم بھی کر لے، یا غسل بھی کر لے اور تیمم بھی کر لے، ان چیزوں کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو پیچھے مسئلہ گزرا کہ گدھے کے جوٹھے، اگر پانی گدھے کا جوٹھا ہو تو پھر وضو بھی کر لے اور تیمم بھی کر لے اور نماز پڑھ لے، وہاں اس وجہ سے تھا کہ نماز کسی ایک کے ساتھ ہی درست ہوگی، یہ نہیں کہ نماز کا درست ہونا ان دو کے ساتھ پایا گیا، بلکہ نماز کسی ایک کے ساتھ درست تھی۔ اب یہ نہیں پتا کہ تیمم کے ساتھ نماز درست ہوئی یا وضو کے ساتھ نماز درست ہوئی، تو اس صورت میں دونوں کو کیا گیا کہ وہاں پر جو حکم تھا وہ مشکوک تھا کہ کس کے ساتھ نماز درست ہوگی۔ لیکن اگر جہاں پر کوئی شک وغیرہ نہیں ہے، تیمم اس کے لیے جائز ہو تو پھر تیمم ہی کافی ہے، اور اگر تیمم اس کے لیے جائز نہ ہو تو پھر اس کے لیے وضو یا غسل اس کے لیے ضروری ہوگا۔ تو بہرحال دونوں چیزوں کو جمع نہیں کرے گا۔ وَيَنْقُضُهُ نَاقِضُ الْوُضُوءِ، اور تیمم کو وہی چیزیں توڑ دیتی ہیں جو وضو کو توڑنے والی ہوتی ہیں، یعنی جن چیزوں کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی چیزوں کے ساتھ تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو کچھ صاحب کتاب نے ذکر کی ہیں کہ وَالْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْكَافِي، اور تیمم کو کافی پانی کے استعمال پر قدرت بھی توڑ دے گی، یعنی کافی پانی کے استعمال پر اگر اس کو قدرت حاصل ہو گئی ہے، کافی پانی سے مراد یہ کہ جو وضو کے 4 فرض ہیں، چہرہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں دھونا، یہ ایک ایک مرتبہ بھی اگر دھل جائیں، اتنا پانی پایا گیا کہ یہ چیزیں 3 اعضاء ایک ایک بار دھل گئے اور سر کا مسح کر لیا، تو یہ کافی پانی ہے۔ 3 مرتبہ ان اعضاء کو دھونا یہ سنت ہے۔ تو اگر اتنا پانی ہے جو کہ 3 اعضاء کو ایک ایک بار دھویا جا سکتا ہے اور سر کا مسح کیا جا سکتا ہے، یہ کافی پانی ہے۔ اتنے پانی کے استعمال پر اگر اس کو قدرت حاصل ہو گئی ہے تو تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر اس کے پاس کنویں کے پاس تھا لیکن ڈھول وغیرہ نہیں تھا، ڈھول اس کو ملے گا تو تیمم ٹوٹ جائے گا۔ مریض تھا، تندرست ہو گیا، تیمم ٹوٹ جائے گا۔ پانی اس کے پاس نہیں تھا، پانی اس کو مل گیا، تیمم ٹوٹ جائے گا۔ تو ان چیزوں کے ساتھ بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ وَمَقْطُوعُ الْيَدَيْنِ وَرِجْلَيْنِ إِذَا كَانَ بِوَجْهِهِ جَرَاحَةٌ يُصَلِّي بِغَيْرِ طَهَارَةٍ وَلَا يُعِيدُ، اور دونوں ہاتھوں اور پاؤں جس کے کٹے ہوئے ہوں، جب اس کا چہرہ زخمی ہو۔ وَمَقْطُوعُ الْيَدَيْنِ وَرِجْلَيْنِ، کوئی ایسا شخص جس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہوں، اذا کان بوجہہ جراحۃ، جب اس کے چہرے پر زخم ہو یا اس کا چہرہ زخمی ہو، یصلی بغیر طہارت، وہ بغیر طہارت کے نماز پڑھ لے، ولا یعید، اور وہ نماز کا اعادہ نہ کرے۔ درست قول یہی ہے
بعض کے نزدیک اس صورت میں اس پر نماز معاف ہے، لیکن زیادہ درست یہی بات ہے کہ وہ بغیر طہارت کے نماز پڑھ لے، اور جب درست ہو جائے گا تو اس وقت اس کو نماز لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہمارا تیمم کا باب ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ لم جزل میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔